کہ زندگی کے ایام ہی اصل میں انسان کے سرمایہ کاری ہے، انسان کی اصل دولت ہے، اسی میں انسان اعمال کرتا ہے اور اسی میں اعمال کی وجہ سے آخرت میں جا کر یہی اعمال ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہوں نے ہماری آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے، ہم ان کی خوشی میں بے اختیار شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مسلمان کی خوشی میں، کسی مسلمان کے تہوار میں اس طرح یہود و نصارہ سب سے پہلے یہ جو جشن ہے یہ اسکاٹ لینڈ میں بنایا گیا، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ میں سب سے پہلے اس کا اہتمام ہوا، جو کہ عیسائی ملک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ جتنے بھی ملک تھے ان کے ملکوں میں پھیلتا گیا۔ تو قرآن ہمیں اپنے مقصد کی طرف جانے کی توجہ دلا رہا ہے، اور قرآن ہمیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے منہ میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ چیخیں گے اس میں، تو وہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجیے اس سے، جو ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، ہم وہ عمل کریں گے اب جو ہمیں پہلے کرنے چاہیے تھے، اور ان عملوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں، یعنی کہ اس جو جنوری والا جو سال ہے اس کے اعتبار سے 4 سال پہلے آئے، اور جو لکھنے والے تھے انہوں نے جو عیسوی کی جو ابتدا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کے 4 سال بعد لکھی۔ 1 سال کم ہو جائے زندگی کی کتاب سے، بندے کو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے، بندے کو اور زیادہ جو ہے نا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی پلان کرنے چاہیے، میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو کہ اس بہت بڑی غلط چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمیں بلکہ با مقصد پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ آپ کے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، اور اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے سامنے ایک اپنا درد دل بیان کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اکثر ویڈیو جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ہو رہا ہے کیا وہ درست ہے یا وہ کیا درست نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم اپنے ویورز کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ آج کی ویڈیو بھی ہماری اسی بارے میں ہوگی کہ آج کل خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے وہ سال سورج کے اعتبار سے ہو، جیسے جنوری فروری وغیرہ، تو بہت سے لوگ جو ہے نا اس کے آنے کی خوشی میں جشن وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور یہ جو جنوری فروری جو سورج کے مہینے سے جو سال شروع ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ینگسٹر چاہے میل ہوں چاہے فیمیل وغیرہ ہوں ان کو بھی ایک بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور ان سے بھی ایک گزارش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پیغام بھی آپ کو دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم جان لیتے ہیں کہ یہ جو نیا سال جو کہ سورج کے اعتبار سے منایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کب لکھا گیا۔ ایک بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ جو عیسوی ہے، یعنی کہ جو یہ سورج کے اعتبار سے جو سال گنے جاتے ہیں، ان کو لکھنے والے جو تھے انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اس کے حساب سے لکھنا شروع کیا۔ تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کو لکھنا شروع کر دیا گیا، بلکہ نہیں، بلکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً 400 اور 550 سال بعد اس کو لکھا گیا۔ اور اس کو جو لکھنے والے تھے انہوں نے اس اعتبار سے لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس اعتبار سے انہوں نے سال کی ابتدا کی، دنوں کی ابتدا کی۔ لیکن آج بھی جو علماء انجیل ہیں، جو انجیل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور پڑھنے والے ہیں وہ اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو سورج کے اعتبار سے لکھنے والے تھے جنہوں نے سالوں کا حساب لگایا، ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں، یعنی کہ اس جو جنوری والا جو سال ہے اس کے اعتبار سے 4 سال پہلے آئے، اور جو لکھنے والے تھے انہوں نے جو عیسوی کی جو ابتدا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کے 4 سال بعد لکھی، اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اور اس کو جو ہے نا علماء انجیل جو یعنی کہ یہود نصارہ جو ہے وہ خاص طور پہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا جشن اس کا انعقاد کیا جاتا ہے خصوصاً باہر کے ممالک میں، اور اب بدقسمتی سے اور شرمندگی سے ہمارے ملکوں میں بھی
مسلم ممالک میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کب شروع ہوا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1600 میں سب سے پہلے یہ جو جشن ہے یہ اسکاٹ لینڈ میں بنایا گیا، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ میں سب سے پہلے اس کا اہتمام ہوا، جو کہ عیسائی ملک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ جتنے بھی ملک تھے ان کے ملکوں میں پھیلتا گیا، اور اب بدقسمتی سے ہمارے مسلم جو کنٹریز ہیں اور خاص طور پہ ایشیا جو ہے، اس میں بھی اب ہمارے ممالک میں یہ وبا پھیل گئی ہے، اور ہم بھی ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس کو بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ تو یہ وہ ہسٹری تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ کب لکھا گیا اور اس کو جشن کب منایا گیا۔ اب جاننا یہ ہے کہ آیا ہمارے لیے کہ اس میں شامل ہونا، یہ منانا کیسا ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کو قرآن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا ہمارے سے کیا مطالبہ ہے۔ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا، یعنی کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا گیا۔ تو قرآن ہمیں اپنے مقصد کی طرف جانے کی توجہ دلا رہا ہے، اور قرآن ہمیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جشن وغیرہ ہے، یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا ہے وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ آپ کو، انسان کو یعنی کہ جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ آپ کا مقصد ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس مقصد کو پورا نہ کیا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے، تو پتہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، کہ وہ لوگ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ چیخیں گے اس میں، تو وہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجیے اس سے، جو ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے، ہم وہ عمل کریں گے اب جو ہمیں پہلے کرنے چاہیے تھے، اور ان عملوں کو چھوڑ دیں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ہماری حالت ہوگی کہ اگر ہم نے اس دنیا میں اس خاص طور پہ اس زندگی میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کی طرف نہیں لے کر گئے، اور دیکھیں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو یہ زندگی گزر رہی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن مجید وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اب یہاں پر علماء مفسرین نے یہ بہت ہی پیاری بات لکھی کہ یہاں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم کیسے کھا لی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تو علماء مفسرین نے لکھا کہ زندگی کے ایام ہی اصل میں انسان کے سرمایہ کاری ہے، انسان کی اصل دولت ہے، اسی میں انسان اعمال کرتا ہے، اور اسی میں اعمال کی وجہ سے آخرت میں جا کر یہی اعمال ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی ہماری کمائی ہے۔ یقین جانیں اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے اس زمانے میں اپنی زندگی میں اعمال نہ کر سکے تو یقین کیجئے کل ہمارے لیے بڑی جو ہے نا مشکل کا باعث بن جائے گی یہ چیزیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے حدیث مبارکہ میں چلیں، کیا حدیث مبارکہ میں سب سے پیاری اور چھوٹی سی حدیث اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ دیکھیں دو چیزوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے، ایک ان کی جوانی نے اور ان کی فراغت نے۔ تو میں خاص طور پہ اپنے نوجوان طبقے، چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو کہ اس بہت بڑی غلط چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمیں بلکہ با مقصد پیدا کیا، اور اگر ہم ایک سال کی جانے پر خوشی منائیں گے تو یقین جانے کہ ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ایک انسان کو سامنے بٹھائیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی کے 10 دن کم ہو گئے ہیں، تو وہ انسان اگر ذرا سا بھی باشعور ہوگا تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میری زندگی جب کم ہو گئی ہے تو مجھے اس پر غمگین ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے خوشی منانی چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کل عوام نے، اور آج کل خاص طور پہ میڈیا نے، اور خاص طور پہ یہ جو مغربی کوششیں ہیں، انہوں نے ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ہم ان کی خوشی میں بے اختیار شامل ہوتے ہیں۔
آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مسلمان کی خوشی میں، کسی مسلمان کے تہوار میں اس طرح یہود و نصارہ کے ہاں محفلیں ہوئی ہوں، اس طرح یہود و نصارہ کے حالات جشن منایا گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ صرف مسلمانوں میں ایک بہت بری چیز ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں کی چیزوں کو بے اختیار جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو میرا خاص طور پہ نوجوان طبقے کے لیے بہت بڑا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی زندگی کو قیمتی بنائے، کیونکہ آپ کی زندگی کا جو 1 سال تھا وہ کم ہو گیا ہے، اور جب 1 سال کم ہو جائے زندگی کی کتاب سے، بندے کو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے، بندے کو اور زیادہ جو ہے نا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی پلان کرنے چاہیے، اپنی آخرت کے قریب ہونے کی وجہ سے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے گول جو ہے نا ان کو لکھنا چاہیے اور ان گول کو اچیو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم دنیا کی لذتوں میں ڈوب جائیں، نہ کہ یہ ہم جشنوں کی لذتوں میں ڈوب جائیں، نہ کہ یہ کہ ہم بری حرکات میں ڈوب جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا جب ہمارے موت کا وقت آئے اور اس وقت ہم پچھتا رہے ہوں، اس وقت ہماری نظروں میں ندامت ہو، ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہو۔ تو میرے بھائی ایسا اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اور رہی یہ بات کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ ایک یہودیوں کی رسم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو بھی کسی یہودی یا غیر مسلم کی جو ہے وہ رسم کو اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کا جو حشر ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہم ان کے ساتھ جلیں؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو حشر ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے خاص طور پہ ہمارے ینگسٹر کے ہے کہ آپ یہ جو ہیپی نیو ایئر جو ہے یہ آپ منانے کے لیے جو آپ انعقاد کرنے جا رہے ہیں ان سے بچ جائیں، خدا را آپ بچ جائیں، یہ بہت بڑا ہماری زندگی کا نقصان ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو میں نے جو جتنی بھی باتیں کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس شخص نے یہ باتیں تھوڑی بہت سن لی اللہ رب العزت اس کے دل میں ضرور یہ بات ڈال دیں گی کہ وہ یہ بےہودگی سے، بے پردگی سے اور یہ فضول خرچی سے، یعنی کہ جو نیو ایئر نائٹ میں ہوتی ہے، یہ بچ جائے گا۔ اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ بات سن لے اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم کر دیں اور اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ان تمام خرافات سے بچا لے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔